اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ، یہ پھر حروف مقطعات ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، لیکن یہاں یہ کہ تشقیٰ جو ہے وہ نامرادی کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ عربی زبان میں یہ جو بعض حروف ہیں را با با رب، لیکن یہ کہ را با وا یا جس سے ربا بنتا ہے، ان میں بہت قرب ہے۔ اس طرح شین قاف یا اور شین قاف قاف شق، مشقت تشقیٰ، یہ بھی معنی ہے اس کے، لیکن یہ کہ زیادہ میرے نزدیک راجح معنی یہ ہے، اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نکالا کہ آپ ناکام ہوں، یہ اصل میں حضور کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ قرآن قول فصل بن کر نازل ہوا ہے، آپ ناکام نہیں ہوں گے، آپ جو ہے پوری طریقے سے اپنے اس مشن کے اندر کامیاب ہوں گے۔ عام طور پہ ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ مشقت میں نہ پڑیں، محنت میں نہ پڑیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، باقی اب لوگ نہیں مان رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس صدمے سے ہلاک نہ کر دیجئے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا الا یکونوا مؤمنین الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو صرف یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کچھ خوف خدا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کی تنزیل ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے زمین کو بھی اور بلند آسمانوں کو۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، علی العرش استویٰ، کہ جو عرش پر متمکن ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے۔ وما تحت الثریٰ، اور جو زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے۔ یہ سرا جو ہے گیلی زمین، اور گیلی زمین کے نیچے جو کیا ہے زمین کے اندر، وہ بھی سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا کچھ اور مناجات کرتے ہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بلند کرو گے تب بھی وہ تو سنتا ہے، لیکن وہ تو جانتا ہے سر کو بھی اخفا کو بھی، ہر چھپی ہوئی بات کو اور نہایت مخفی بات کو۔ اخفا جو ہے باب یوں سمجھیے کہ افعل التفصیل، سب سے چھپی ہوئی چیز اس کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اب یہاں سے شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور کیا تم تک پہنچ چکی ہے موسیٰ کی خبر، موسیٰ کے حالات۔ اذ رأى نارا، جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آگ ہے۔ اذ رأى نارا، رات، اندھیری رات تھی، سردی کا موسم تھا، تو یہ کہ شاید راستہ بھی اس وقت کچھ گم سا ہو گیا تھا، دیکھا آگ ہے۔ رأى نارا فقال لأهله، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے، امکثوا، آپ ذرا ٹھہریے یہاں پر انتظار کریں، انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ یہاں ہم آگ روشن کر لیں تو سردی میں اس کو آگ کو تاپ بھی سکیں گے، اور اجد علی النار ہدی، یا جو آگ کی جگہ پر میں پہنچوں تو وہاں سے مجھے رہنمائی بھی مل جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، ہم کسی غلط راستے پر تو نہیں بھٹک رہے ہیں۔ فلما اتاہا، جب پہنچے اس آگ کے قریب، نودی یا موسیٰ، تو آواز آئی، ندا کی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک، یہ جسے تم آگ سمجھ کر آئے ہو، اس آگ کے پردے میں تو خود میں ہوں، میں تیرا رب ہوں، انی انا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں، فاخلع علیک، اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ اس وقت تم ایک بڑے پاک وادی میں، مقدس میں، طویٰ میں ہو، وانا اخترتک، اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، ایک بڑے مشن کے لیے تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے۔ فاستمع لما یوحیٰ، تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید میں بہت منفرد ہے کہ جو انانیت کبریٰ ہے، اللہ کی انانیت کبریٰ، جس طرح ان الفاظ میں قرآن مجید میں ظاہر ہوئی ہے، میرے علم کی حد تک کوئی دوسرا مقام نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیے نا کہ ایک تو ہماری انائے صغیر ہے، دی اسمال ایگو، میں، ایک ہے بڑی ایگو، دی گریٹ آئی ایم، دی انفائنائٹ ایگو، وہ اللہ کی جو انا ہے، انائے کبیر، اس انائے کبیر کا جس طرح سے ظہور ہوا ہے قرآن مجید میں اس مقام پر اور کس جگہ نہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں ہی ہوں اللہ، اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری ہی بندگی کرو،
میری پرستش کرو، واقعی الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ، اور یہ بات بھی یاد رکھو قیامت آ کر رہے گی، اکاد اخفیہا، میں اسے مخفی رکھوں گا، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ مل جائے ہر شخص کو، ہر جان کو جو کچھ کہ اس نے کوشش کی ہو، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو دیکھنا تمہیں کہیں روگردان نہ کر دیں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، کہیں تمہیں بھی آخرت سے برگشتہ نہ کر دیں یا نماز سے برگشتہ نہ کر دیں۔ یہ انہا کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے۔ واتبع ہواہ، وہ لوگ کہ جو اس سے آخرت سے خود جو ہے روگردان ہے، اور جنہوں نے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوئی ہے، فتردا، تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور تم بھی گڑھے میں گرو گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تمہارے یہ داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، کہا یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا۔ اس میں نکتہ نکالا ہے مفسرین نے کہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ سے مخاطبت اور مکالمے کا جو ایک ذوق حاصل ہو رہا ہے، تو جواب اتنا ہی کافی تھا یہ میرا عصا ہے، لیکن آگے بڑھا رہے بات کو، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس پہ ذرا ٹیک لگا لیا کرتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پھر پتے جھاڑتا ہوں درختوں سے، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اور میرے اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس لاٹھی سے، اس عصا سے میں لیتا ہوں۔ قال القھا یا موسیٰ، فرمایا ذرا جو ڈال دو زمین پر اس کو اے موسیٰ، فالقاہا، تو انہوں نے ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سانپ بن گیا، چلتا ہوا دوڑتا ہوا۔ قال خذها ولا تخف، ایک دوسرے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ پر اتنا خوف طاری ہوا کہ پیٹھ موڑ کر بھاگے وہاں سے، وَلَّا مُدْبِرًا، وہاں سے بھاگے، لیکن یہ کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، واپس آؤ اور اس کو پکڑو، یہاں وہ تفصیل نہیں ہے۔ قال خذها ولا تخف، فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے لوٹا کر واپس لے جائیں گے اس کی پرانی شکل پر، پرانی سیرت پر۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ذرا اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل کے ساتھ ملاؤ، تخرج بیضاء، پھر جب نکالو گے تو وہ نکلے گا بالکل سفید ہو کر روشن، من غیر سوء، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہوئی، وہ برس نہیں ہوگا، اس میں برس نہیں بلکہ یہ کہ بغیر کسی مرض کے وہ چمکتا ہوا ہوگا سفید۔ آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ تو یہ دو نشانیاں ہم نے تمہیں دی ہیں، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیاں، ان میں سے کچھ نشانیاں، یہ دو نشانیاں ہم نے دی ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اب جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کی سرکشی جو ہے وہ اب حد سے تجاوز کر رہی ہے، تو جاؤ اور اسے دین کی دعوت دو، خیر کی دعوت دو، اور خاص طور پر یہ بھی کہو کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرے، اور انہیں واپس جانے دے جہاں سے وہ آئے تھے، فلسطین سے۔ صدق اللہ العظیم۔